سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر جو اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک کافروں کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، وہی فسادی ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور وہ راست پر نہیں آ سکے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس روشنی کر دی تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں سو رجوع نہیں کرتے۔ ان کی مثال آسمان سے بارش کی ہے جس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو اور چمک ہو۔ وہ بجلی گرنے کے سبب موت یا کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، مگر اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب کبھی وہ ان پر روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی لے جاتا، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ پس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور اگر تم اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو تو اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور اے رسول، ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ جب کبھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، مگر انہیں ملتے جلتے پھل ہی دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہتوں کو اور کھا دیتا ہے، لیکن وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے بدکاروں کے۔
وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردے تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو انہیں 7 آسمان کر دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک فرمان روا بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو وہاں اسے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف میں لگے ہیں اور تیری پاکیزگی کو عیاں کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ کہہ اٹھے تو پاک ہے، انہیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اس نے کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتا۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔